ہر کالج کی ابتدا یا گہری دوستی یا ایک خطرناک دشمنی سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ صبح ہے یونگ سین کورین کالج کی۔ سبھی اسٹوڈنٹس بالکل نیو تھے، کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا۔ سبھی کلاس میں بہت خوشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ان کے ٹیچر یونگ سین کی اس کالج کی کلاس میں انٹری ہوتی ہے اور وہ سب کو اپنا انٹروڈکشن دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں آپ کو جرمن لینگویج سکھاؤں گا۔ اس کے بعد لیکچر شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس بور اور کچھ خوشی سے ان کا لیکچر سن رہے تھے، لیکن تبھی بریک ہو گئی۔ سبھی لوگ بریک کے لیے باہر چلے گئے۔ سیوو اپنی جگہ سے نہیں ہلا، بہت کچھ دبائے بیٹھا۔ یہ سیوو ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس کے بعد کچھ بیک بینچرز اس کو بلی کرنے کے لیے اس کے پاس آ گئے اور کہا، ابے او جینیس، اتنا اچھا بننے کی ایکٹنگ مت کر۔ ارے یہ جینیس بھائی تو بولتے ہی نہیں ہے۔ تبھی ایک بندہ اس کا بیگ اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اوپس، تیرا تو بیگ نیچے گر گیا۔ لیکن تبھی سیوو بہت ہی زیادہ غصے میں اپنی چیئر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میرا بیگ عزت سے اٹھا کر میری چیئر پہ واپس رکھ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تبھی ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور اس کو دھکا دے کے بولا، بتا تو کیا کر لے گا؟ لیکن تبھی پیچھے سے انٹری ہوتی ہے ہاجن کی۔ ہاجن کہتا ہے، کسی کو زیادہ مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو پہلے مجھ سے نبڑے۔ یہ کہہ کے ہاجن ان کی طرف بہت ہی سپیڈ میں گیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ ہاجن نے ایک ہی کک کے اندر ان سب کو ڈھیر کر دیا۔ سبھی کہنے لگ گئے، یار یہ انسان ہے یا مونسٹر؟ اس کے بعد وہ سبھی بدماش ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد ہاجن نے سیوو کو کہا کہ آج کے بعد یہ تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد سیوو نے اٹھ کر ہاجن کو کہا کہ تھینک یو سو مچ، تم نے میری ہیلپ کی۔ ہاجن نے بولا، ارے صرف تھینک سے کام نہیں چلے گا، مجھے ٹریٹ دو۔ تبھی ان کا ایک اور کلاس میٹ جس کا نام ہومن تھا وہ آ کے کہنے لگا، ارے بھائی کیا فائٹ کی ہے؟ پھر وہ ہاجن کو بتاتے ہیں کہ میں اور یوجن تمہاری ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے۔ یوجن اور ہومن نے کہا، کیا ہم تمہارے دوست بن سکتے ہیں؟ تو یہ وہ دن تھا کہ جس دن 4 انجان لوگ دوست بن گئے۔ لیکن کوئی اور بھی تھا جو ان کو کھڑا دور سے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں کچھ آس لیے۔ ہوجن نے کہا، اوے تم کون ہو اور ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تبھی جی ہو ڈرتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا، میرا نام جی ہو ہے، تو کیا میں تم لوگوں کا دوست بن سکتا ہوں؟ تبھی سیوو بولا، ہاں بھائی کیوں نہیں، تم بھی ہمارے دوست بن سکتے ہو۔ تبھی یہ 5 دوست بن گئے اور بہت خوشی سے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ سیوو نے اپنا وعدہ نبھایا اور سب کو ٹریٹ دی ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ کے اندر۔ ریسٹورنٹ کے بعد وہ سب لوگ گھر جا رہے تھے کہ تبھی سیوو نے کہا، کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ کل ہمارا ٹیسٹ ہے اور کیا تم لوگوں نے تیاری کر لی ہے کل کے ٹیسٹ کی؟ یہ بات سن کے سبھی دوستوں کے منہ پہ جیسے 12 ہی بج گئے، کسی کو بھی کچھ یاد نہیں تھا۔ تبھی ہومن نے کہا، ارے بھائی مجھے تو کچھ بھی یاد ہی نہیں رہا۔ یوجن کہتا ہے، اگر مجھے یاد بھی ہوتا تو شاید تب بھی میں کچھ نہ کر پاتا۔ باقی سب دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ یار پارٹی کی خوشی میں ہم یہ سب بھول گئے۔ تبھی سیوو کہتا ہے، اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر تم لوگ پریشان نہ ہو، بس کل میرے پیچھے بیٹھ جانا لائن وائز، میں تمہیں چیٹنگ کروا دوں گا۔ سیوو کہتا ہے، آرام سے دیکھنا، ٹیچر کو بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پیپر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی تو سبھی پکڑے جاتے۔ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پیپر کے بعد وہ سب لوگ بہت خوش تھے اور انہوں نے سوچا کہ چلو فرینچ فرائز کھاتے ہیں۔ وہ لوگ کیفیٹیریا گئے، فرینچ فرائز کھا رہے تھے، سبھی بہت زیادہ خوش تھے، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ دیر میں سب کچھ بدلنے والا ہے۔ تبھی یوجن کو رنگنگ ہوئی۔ یوجن نے ہنستے ہوئے فون اٹھایا، لیکن آگے سے اس کی ماں جو کہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس کو کہہ رہی تھی جلدی آ جاؤ۔ یوجن نے کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دوستوں نے اس کو روکا، مگر وہ نہیں رکا تو وہ سب بھی اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ آخر میں بھاگتے بھاگتے وہ لوگ یوجن کی ماں کے ریسٹورنٹ میں پہنچے، جہاں ہر چیز بکھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور اس کی ماں ایک کارنر میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ یوجن گیا اور پوچھا، ماں یہ کیا ہوا؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے ایک لیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ یوجن نے وہ لیٹر اٹھایا، اس کو پڑھا اور اس کے بعد یوجن بھی بہت زیادہ سیڈ ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ سبھی نے پوچھا، ارے بھائی کیا ہوا ہے؟ تو یوجن نے بتایا کہ ہم نے کسی سے ایک قرض لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے وہ واپس بھی کر دیا، مگر ابھی بھی وہ 80% انٹرسٹ مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ انٹرسٹ اگلے 3 دن میں پے نہ کیا تو وہ لوگ ہمارے اس ریسٹورنٹ پہ قبضہ کر لیں گے، اور اگر ہم نے پولیس کو انفارم کرنے کی کوشش کی
تو وہ میری ماں کو مار دیں گے، ایسا بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے نوٹ میں۔ یہ سب سن کے ہاجن بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہا میں اس پومن گینگ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن تبھی ہومن نے آ کے کہا ایسا نہ کرو، ہمارے پاس ابھی 3 دن ہے، ہم کوئی پلان بنائیں گے، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔